السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے، جیسا کہ عوام کے اندر یہ دیکھا گیا ہے، اگر ان سے کوئی مسئلہ بتایا جائے تو وہ شریعت کے بارے میں غلط سلط الفاظ بولتے ہیں۔ تو اس سوال کو آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور جانتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے۔ حضرت، جیسا کہ آج کے وقت میں دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی عوام کے شخص کو کوئی مسئلہ بتانے لگو یا دین کی کوئی بات بتانے لگو تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جہالت کی بنا پر ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ یہ شریعت وریت اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے، اور یہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بالکل نازیبا الفاظ ہوں۔ تو یہ ایسے الفاظ بولنا کیا عند شرع اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اس کے معاملات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب، آمین۔ دیکھیے، شریعت کے متعلق اس طرح کے الفاظ کہنا گویا کہ یہ شریعت کی توہین کرنا ہے۔ اللہ، اگر کوئی شخص یہ کہے، جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی برا کام کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے، اور کوئی سمجھدار دیندار آدمی یہ کہے کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، جی، شریعت میں ایسا نہیں ہے ایسا ہے، تو بعض جاہل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ارے شریعت اپنے پاس رکھو، بہت بڑے مفتی بننا ہو، بہت بڑے متقی بننا ہو، یہی مجھے شریعت سے کچھ مطلب نہیں، معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ اللہ، تو یہ کہنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ، ہاں، اس طرح کی باتیں کرنا کفر ہے۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ بہاری شریعت حصہ 9 صفحہ 172 پر فرماتے ہیں کہ یہ شریعت کی توہین ہے اور شریعت کی توہین کرنا کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب ایسا شخص مسلمان نہیں رہا، اس لیے کہ اس نے شریعت کی توہین کر دی۔ بے شک۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان جلد 6 صفحہ 817 پر فرماتے ہیں کہ شریعت کی توہین کرنا، جی، شریعت کی توہین کرنا یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، کوئی کہے کہ مجھے شرارہ سے کوئی مطلب نہیں، جی، یہ کفر ہے، اس لیے کہ اس میں توہین کے معنی پائے گئے، بے شک۔ اور شریعت کی توہین کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا، پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھے، ایمان لائے دوبارہ، اور اگر بیوی والا ہو تو نکاح کرے، اللہ اکبر۔ کسی پیر سے مرید ہو تو دوبارہ مرید ہو، اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا، اس کی بیعت بھی ختم ہو گئی۔ جی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کے متعلق زبان جو ہے بڑا ہوش کے ساتھ کھولنی چاہیے۔ جی، بے شک۔ یہ جو کیا صاحب ایک دم بے لگام ہو جاتے ہیں شریعت کے معاملے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم ایسے ہوئے تو پھر ہماری ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، ہماری ایمان ہمارے پاس نہیں بچے گا پھر۔ بے شک۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کے متعلق جب بھی زبان کھولیں اپنی، بڑے جو ہے سکون کے ساتھ، ہوش و حواس میں ہو کر کے، جی، ہاں، ورنہ کیا ہے پھر یہی ہوگا کہ تجدید ایمان کرو، تجدید بیعت کرو، تجدید نکاح کرو، جی، جی، پھر دوبارہ ایمان لے کے آؤ، جی، دوبارہ نکاح کرو بیوی سے، اور دوبارہ ہی مرید ہو۔ جی، بے شک۔ ہاں، جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ، بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی۔ تو جو لوگ یہ نازیبا الفاظ بولتے ہیں شریعت کے بارے میں تو وہ شریعت کی توہین کرتے ہیں، اور شریعت کی توہین کرنے والا ایمان سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اب جو ایمان سے خارج ہو گیا تو سارے معاملات اس کو دوبارہ کرنے پڑیں گے، بھئی ایمان دوبارہ لانا پڑے گا، مسلمان تبھی ہوگا۔ اس کے بعد بیوی ہے، نکاح کرنا پڑے گا، مرید ہے کسی سے تو دوبارہ سے بیعت ہونا پڑے گا، مرید ہونا پڑے گا۔ تو یہ ایسے الفاظ اپنی زبان سے خدارہ نہ نکالے کریں کہ جس سے ہمارا ایمان چلا جائے، ہم کافر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو عمل نہیں کرنا ہے کسی مسئلے پہ تو آپ ٹھیک ہے اس کو سنیں اور اپنا خاموش رہیں، یہ بہتر ہے، نہ کہ آپ جو ہے اس کو اگر کوئی آپ کو بتا رہا ہے اور سننے کے بعد اگر آپ غلط سلط الفاظ بولیں گے، ایک تو عمل نہیں کر رہے، اوپر سے الٹے سیدھے یعنی کہ نازیبا الفاظ آپ بول رہے ہیں تو اس سے آپ کا ایمان چلا گیا، ایک تو گناہ کیا، اوپر سے ایمان بھی چلا گیا۔ تو آپ جو ہے اس معاملات سے تھوڑا پرہیز کریں، شریعت کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہ بولا کریں۔ کوئی دیندار آدمی، نیک آدمی یا کوئی مولوی حضرات جو بھی آپ کو اگر اچھی بات بتائیں، مسئلہ بتائیں تو کوشش تو یہی کیا کریں کہ ہم اس پر عمل کریں اور ان کی بات کو مانیں، اور اگر نہ بھی مان رہے ہیں تو یہ ایسے الفاظ کہنے سے بچیں، پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم کو حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔